کر رہے تھے کہ معصومین اللہ کی اندیت میں. اب اس جملے پہ آپ کو ایک لمحے کے لیے روک کے میں نے آپ سے ایک کوسچن کرنا ہے, اور میرے خیال ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ابھی بات سمجھنے کے قابل ہے نا, شاید وہ آنسر دینے کے قابل ہوگا. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں علی کا جو شیعہ ہوتا ہے وہ ان پڑھ تو ہو سکتا ہے, الٹریٹ تو ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہوا کرتا. کیونکہ جس کے دل کی بستی میں علی جیسا شہنشاہ رہتا ہو وہاں جہالت تو ہو نہیں سکتی. تو میرے اس کوسچن کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم ویسے کسی بندے کی, کسی بھی بندے کی جہت سمجھتے ہو, ایک لفظ ہوتا ہے جہت یعنی کہ ڈائریکشن کہہ لو, کسی بھی بندے کی جہت سمجھنے کے لیے اس کی سراؤنڈنگ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. یعنی سپوز مثال دے رہی ہوں, بہت آسان تھا کہ بات سمجھ آ جائے گی. کوئی مجھے باہر ڈھونڈ رہا ہو نا, تو مجھے اگر کوئی یہاں آپ آڈینس میں سے کوئی بیٹھا ہوا سنتا ہوا باہر گیا ہو, اس سے کوئی سوال کرے شبی کہاں بیٹھی ہے, تو آٹومیٹیکلی جو میری جہت یا میری ڈائریکشن وہ جواب دے گا, وہ کیا کہے گا کہ سٹیج کے پاس, سٹیج کی اندیت میں. if she is A, یہ B ہے, یہ C ہے, A کو ڈھونڈنا ہے اور B C کا پتہ ہے, تو کہو گے نا B C کے ساتھ A ہے. اب سوال کروں, اجازت دیتے ہو؟ میں نے کل قرآن سے ثابت کیا 14 ہے اللہ کی اندیت میں. کوئی ہے جو بتائے اللہ کہاں ہے؟ جواب آ گیا کہ نہیں؟ دیکھو, شمال, جنوب, مشرق, مغرب, اوپر, نیچے, حتیٰ کہ شہ رگ سے قریب. تو پھر اگر کوئی تمہارا دامن پکڑ کے کہے کہ یہ جو یا علی کے نعرے لگاتے ہو امام کہاں ہوتا ہے, تو سر اٹھا کے, سینہ تان کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کرو جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے. تو اب سمجھ آئے نا, کانسیپٹ سمجھ آیا کہ حاضر ناظر کا کانسیپٹ کیا ہے. تو جب یقین کی یہ منزل ہو جائے گی, جب یقین کی یہ منزل ہو جائے گی کہ امام تو ہر وقت قریب ہے, تو اس وقت اس کے استقبال کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی, اور معرفت کا ایک زینہ, ایک سٹیپ اور آگے چلے جاؤ گے. اور دیکھو ایک جملہ اور, یہ جملہ ایسے دل میں باندھ کے لکھو کہ میں ایک جملہ بار بار جو کہتی ہوں, نہ ہر زبان کا نصیب کہ وہ یہ ذکر کرے, نہ ہر دل میں طاقت کہ وہ یہ ذکر سنے. بہت مشہور نام, ایسے ہی دل چاہ گیا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی مجلس کے آغاز پہ باقاعدہ آپ کو لے کے نہیں آئی ہوں, میں نے جو سرنامہ کلام کی آیت پڑھی اس کی تشریح پہ لے کے آنا ہے, لیکن تھوڑی سی بیس بنانی ہوتی ہے نا تاکہ بچوں کو بات سمجھ آ جائے. وہ بیس بنانے کے لیے جملہ کہہ رہی ہوں. جابر جعفری کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت بار ممبروں سے سرکار جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور جانتے ہو یہ کون تھا؟ ایک عام سا درزی, کپڑے سینے والا. بات وہی ہوتی ہے کہ جب کسی کا نصیب کھلنا ہوتا ہے نا, جب کسی پہ اللہ کا کرم ہونا ہوتا ہے, تو اس کی گلی سے کسی معصوم کا گزر ہو جایا کرتا ہے. کیا اس کا کام کیا تھا؟ اٹھاؤ ہسٹری, اٹھاؤ تاریخ, اپنی مرضی کے جس مرضی عالم سے پوچھو. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ کپڑے سیتے سیتے گانے گایا کرتا تھا, اور بالکل ایک لفظ پڑا ہوا نہیں تھا. جیسے عام بدو ہوتے ہیں نا, بدو سمجھتے ہو نا, عرب کے جیسے عام, ایسا ہی بندہ تھا یہ.
कपड़े भी सीता जाता, गाने भी गाता जाता। इमाम का गुजर इसकी बस्ती से हुआ, इसकी गली से हुआ। रुके इमाम, खुद चल के इसकी दुकान तक आए। कहते हैं जाबिर जाफी, नाजुक दिलों पे चोटें ना मारा कर। इमाम के समझाने का तरीका कितना खूबसूरत है ना। ऐसे डांटा नहीं कि तू गलत काम कर रहा है, क्या समझाया, क्या नाजुक दिलों पे चोटें ना मारा कर। मुस्कुरा के कहता है सरकार अली के बेटे हो, और आपसे बेहतर कौन जानता है एक लफ्ज पढ़ा हुआ नहीं, क्या पढ़ा करूं। मुस्कुरा इमाम का कोई अच्छा जिक्र, ये कह के इमाम पलटे, इसने दामन पकड़ लिया। अब मुझे बताओ, देखो यही मैं आपको यकीन की पहली मंजिल की तरफ लेके आना चाह रही हूं। अब सपोज आप में से है कोई ऐसा कि जो कभी स्टेज पे डायरेक्ट पब्लिक से जिसका एक्सपीरियंस ना हुआ हो बातचीत करने का, है कोई आप में? बहुत से लोग तो आते हैं स्टेज पे, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी स्टेज पे आके पब्लिकली कोई स्पीच ना दी हो। तो आओ मेरा साथ दो, अगर आप में से कोई उठ के अचानक मुझे पकड़ ले और कहे कि मैंने अभी तकरीर सीखनी है, तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? यकीनन सोचूंगी ना कि एक दिन में मैं कैसे, एक लम्हे में मैं कैसे सिखा दूं। और जाबिर जाफी, यही यकीन है जो मैं देना चाहती हूं, हुज्जत से यकीन कैसे रखो। जाबिर जाफी ने इमाम का यूं करके दामन पकड़ा हुआ है, कहा या तो मेरी दुकान तक आए ना होते, अब अगर आ गए हो तो अली के बेटे से मैं यही मांग रहा हूं, इल्म दे के जा। अल्लाह अकबर, क्या कह रहा है, अब आ गए हो तो इल्म दे के जाओ। मौला मुस्कुराए समझाने के लिए, क्योंकि जानते थे कि उसका ज़र्फ क्या है। इमाम से बढ़ के कौन जान सकता है कि किसका दिल कितना बड़ा है, और किसी का दिल बड़ा देखा होगा तो उसकी दुकान पे रुका होगा ना मौला। और ये तो फिर तारीख ने साबित किया कि वो कितना बड़ा नाम बना। लेकिन इमाम ने कहा, जानता है करना क्या चाहता है, कहते हैं कि बस इल्म दो ताकि तेरे जद के कसीदे अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मुस्कुराए इमाम, कहा क्या इतनी कुदरत है, तो जानता है ना हर दिल में ताकत सुनने की, समझने की, और ना हर ज़बान में ताकत। कहा नहीं मौला, मैं तो अब और कुछ नहीं जानता, बस इधर खड़े हो और यही इल्म लूँगा और अभी इल्म लूँगा। मुस्कुराए, बस दिल देख लिया था ना, उसकी दुकान में इधर उधर नज़र डाली। ब्राउन शुगर समझते हो ना, बस ऐसे ही शक्कर के एक दाने पे जैसे अरब लोग रखते थे पास, काम करते करते खाते रहते थे। मौला कहते हैं वो शक्कर का दाना उठा ला, बस हाथ पे ली, थोड़ी सी ज़बान लगाई और कहा अब इसे अपने मुंह में रख ले। क्या किस्मत का धनी था कि बस मौला के मौजज़े ने असर दिखाया, वो शक्कर का दाना ज़बान पे आता गया। कहते हैं मौला मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा सीना इल्म से भर गया, अभी बगदाद के चौक में जाके तेरे जद के कसीदे पढ़ता हूँ। चला जो जुमले आपको समझाना चाह रही हूँ ना, मनाक़िब सादत इकराम किताब का नाम, और ख़ुद क्योंकि अरबी किताब है और इसका तर्जुमा अपनी मर्ज़ी के जिस मर्ज़ी आलम से पूछ लेना, उसने लिखा ही यही है कि गया और ऐन बगदाद के चौक में जहाँ, और आपको पता है बगदाद में ज़्यादातर लोग अहले बैत के सगे तो थे नहीं ना, अपनों का तो ज़माना ही नहीं था, तो बस गया और जाके ऐन चौक में खड़ा हुआ और जाके कहता है कि कफ़ो कफ़ो रुक जाओ, मैं अली का कसीदा सुनाना चाहता हूँ, अली के फ़ज़ाइल सुनाना चाहता हूँ। लोगों को पता है मामूली दर्जी है, जाना चाहा, अब क्योंकि अपना इल्म तो है नहीं ना, अपना इल्म तो है नहीं, ये अता बोल रही है, इसकी ज़बान से निकला आज जाके तो दिखाओ। इसका कहना था जिसके कदम जहां थे वहीं ज़मीन में गड़ गए। अब वो वक्त आ गया, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि किसी अली के दुश्मन को खड़ा करके आप अली के फ़ज़ाइल सुनाना शुरू कर दो। बस ये ऐसे ही हुआ, जहाँ अपने थे अपने भी खड़े रह गए, जहाँ गैर थे गैर भी, और ये जो शुरू हुआ ना ये रुक रहा है। और हालत क्या है कि जो वक्त है वो भी वहीं ठहरा हुआ है, क्योंकि जाबिर जाफ़ी अपने इल्म से तो बोल नहीं रहा,
عطا سے بول رہا ہے. بولتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ غیر تو غیر تھے نا, اپنوں نے بھی اپنے چہرے پہ تماچے مارے. جابر بس کر, اس سے زیادہ برداشت نہیں. گھبرا گیا, کہتا ہے کس کو سناؤں علی کے فضائل. روتا ہوا اس حالت میں جنگل کی طرف چلا. اب آج بھی بغداد کے پاس بہت سے زائر شاید گئے بھی ہوں اس جگہ جہاں رومائے جابر ہے, ان کے نام کا کنواں ہے نا, اور بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں, اور بہت سے لوگ صرف آزمانے کے لیے اس پانی میں منہ ڈال کے علی کا نعرہ بھی لگاتے ہوتے ہیں, اور پھر اپنی آنکھوں سے وہ جو پانی میں ایسے ایسے کر کے ہلچل ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا کرتے ہیں. تو جب یہ گیا, اس نے سوچا کہ اور تو کوئی برداشت نہیں کر رہا, تو کیوں نہ میں پانی میں کنواں تھا اس میں منہ ڈال کے فضائل سنانا شروع کروں. جب اس نے فضائل سنانا شروع کیے, میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں, پانی میں بھی اتنی طاقت نہیں. علی کے فضائل سنے, کہتے پانی نے جوش مارا اور غیب سے امام کی آواز آئی, جابر کیوں دوبارہ سے طوفان نو لانا چاہتا ہے. بس ادھر سے ہٹا, جنگل میں اور آگے بڑھا, ایک درخت کے نیچے بیٹھا, اور جو اس نے فضائل شروع کیے اور جو جاری تھے, تو کہتے ہیں کہ وہ جو ارد گرد کے پتے تھے ان میں ایسی سرسراہٹ ہوئی جیسے آگ لگنے لگی ہے. گھبرایا, اب کیا کروں. گھبرا رہا تھا کہ اب کیا ہوا کہ امام سامنے آئے, اور امام نے آ کے کہا جابر میں نہ کہتا تھا علی کے فضائل سننا اور سنانا ہر ظرف کی بس کی بات نہیں. اس کا ہاتھ پکڑا, ایک غار میں لے کے گئے, اور جا کے مولا نے ایک جملہ کہا, جابر اب دل کھول کے میرے جد کے فضائل پڑھ, یہاں سامنے علی کا بیٹا بیٹھا ہے, فضائل سنے گا بھی, فضائل سہے گا بھی. تو کہنا صرف یہ ہے کہ جب علی کی فضیلت سنو اور دل میں انکار نہ آئے, دل میں ٹھنڈک اترے, تو اپنی ماں کو دعا دیا کرو کہ جس نے اس علی کی محبت سکھائی, اس علی کے فضائل سننا سکھائے کہ جس کو نہ پانی برداشت کرتا ہے اور نہ کسی اور چیز میں طاقت ہوا کرتی ہے. امامت کی ایک اگلی سیڑھی کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں. کل تک ہم نے یہ طے کر لیا نا کہ 14, ایک بار دوہرا دو مجھے بھی آسانی ہو جائے کہ ساتھ سمجھ رہے ہو, کہ ان کا بستر سے کوئی راستہ نہیں, یہ رزق دینے والے, سونے سے ان کا کوئی تعلق نہیں, ہر وقت زبان پہ تسبیح جاری و ساری ہے, اور صبح ہو رات ہو صرف اس کی عبادت کے ترانے, اور آخری بات جب بھی ملیں گے کہاں ملیں گے, اس کی اندیت میں. اب آؤ, کیونکہ فرمائش آپ لوگوں نے کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے ہمارے امام کی منزلت کیا ہے اور اس کے لیے تیاری کیسے کریں, آؤ آپ کو اب امامت کی سرحدیں بتاؤں, امامت کا اقتدار کہاں تک ہے, اور امامت کی حکومت ہم نے قرآن سے ہی پوچھنی ہے. ہاں, ایک جملہ جو کل میری زبان سے نکل گیا تھا کہ امام مولوی سے نہیں لینا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے مولویوں سے لینے سے منع کر رہی ہوں, نہیں, میں نے منکر اہل بیت مولوی سے امام لینے سے منع کیا تھا. ہماری تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایسے ایسے جید علماء ہیں کہ جن کو سلام کرنے کو دل چاہا کرتا ہے. تو امام ہمیشہ اس سے لو کہ جس نے اپنی پیشانی کو امام کے در پہ جھکایا ہے, جو امام کے در پہ جھکا ہے اس سے امامت کو لیا بھی جاتا ہے, امام کو سمجھا بھی جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو امام کے فرامین کی روشنی میں سکھاتا ہے کہ امام کیا ہے. تو آؤ دو جملوں میں آپ کو ایک نتیجہ فکر دینا چاہ رہی ہوں, میرا ساتھ دینا. بہت مشکل جملے نہیں ہیں, کیونکہ علی والوں کے لیے میں نے پہلے ہی کا بات سمجھنا مشکل نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایک سیکوینس سے سمجھنا ہوتا ہے. میں ساتھ ساتھ بہت آسان لفظوں میں کوشش کروں گی کہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. اسی کے لیے میں نے جان بوجھ کے جو آیت پڑھی,
وہ اس کا ترجمہ سن لو اور پھر بات آسان ہو جائے گی. جملے کیا ہیں؟ اب آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں تاکہ بچے بھی سنیں. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. ایک وقت اللہ یاد دلا رہا ہے کہ جب آدم کے پاس شیطان آیا تھا. فَقَالَ يَا آدَمَ هَلْ أَدْعُو لَكَ شَجْرَةَ الْخُلْدِ وَالْمُلْكِ لَا يَبْلَى. کہ کیا میں تمہیں ایک خاص شجرے کا پتہ بتاؤں، ایک ایسے ملک کا. اب یہ لفظ ملک ذہن میں رکھنا کیونکہ آج میں نے امامت کی، مملکت کی سرحد بتانی ہے. ایک ایسا ملک جو فنا نہ ہو. اب مجھے بتاؤ، آپ میرے اپنے بیٹھے ہو نا، مجھے پتہ ہے آپ میں سے کوئی اٹھ کے میرے کان میں کہہ دے فلاں بندہ تیرا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، میں الرٹ ہو جاؤں گی نا، کیونکہ دوست نے کہا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو بتا دیا تھا شیطان تیرا دشمن ہے. میں آپ کو بہت مشکل مرحلے کی طرف لے کے جا رہی ہوں، اس لیے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. آدم کو پتہ ہے شیطان دشمن ہے. پھر پوچھنے والوں نے امام سے پوچھا تھا، مولا پھر آدم کو پتہ بھی تھا، پھر کیوں بات مانی شیطان کی؟ مسکرا کے جو مولا نے جواب دیا اسی جواب کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کہا پہلی بات تو یہ تھی کہ قرآن نے خود اس کا جواب دیا، فَقَاسِمُهُمَا یعنی لَكُمَا لِمَن نَاصِحِينَ، کہ ایک تو اس نے آدم کے سامنے قسم کھائی تھی اللہ کی، اور آدم نے سوچا کہ اس کو تو اللہ کی قسم کا پاس نہیں، مجھے تو اللہ کی قسم کی عزت رکھنی چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ جو دونوں طرح کے لالچ آدم کے سامنے تھے، امام بتا رہا ہے، وہ اتنے بڑے تھے کہ آدم جیسا نبی بھی، آدم جیسا ابو البشر بھی ایک لمحے کے لیے سوچنے پہ مجبور ضرور ہو گیا. اب دیکھو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا، میں نے ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے کہ قرآن امام سے لینا ہے. دنیا نے ترجمہ کیا شجر، حالانکہ لفظ تو شجرہ لکھا ہوا ہے، ایسا شجرہ جو فنا ہونے والا نہیں. تو آدم کا ایک تو دل تھا کہ میں اس شجرے کا حصہ بنوں جو دائمی شجرہ. آپ سب سمجھ گئے ہوگے یہ کون سا دائمی شجرہ ہے کہ جس کا آخری ابھی بھی پردوں میں اللہ کی اندیت میں موجود ہے. ایک تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اور دوسرا جو سب سے بڑا جملہ جو خاص طور پہ میں جس کی طرف لے کے آنا چاہ رہی ہوں، دنیا کا کوئی بہت چھوٹے لیول کا بھی ولی ہو نا، وہ بھی دنیا کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اسے دنیا کی لالچ نہیں ہوتی. کجا آدم، کل انسانوں کا باپ ابو البشر آدم، کیا وہ کسی عام ملک کے لالچ میں آئے گا؟ آپ خود سب نے سر ہلا کے کہا نہیں. پھر یہ کون سا ملک ہے جس کے لالچ میں ابو البشر کو نکلنا پڑا، جنت سے نکلنا پڑا؟ قرآن ہے نا، اب کیا کرو. آؤ میرا ساتھ دو، اسی مملکت کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ باقی ملکوں کے تو حکمران مالک ہوتے ہیں، لیکن جس مملکت کا لالچ آدم کو ہے اس کا مالک اللہ ہے. اب اللہ نے اپنی کتاب میں نے کہا میرے سیکوینس کے ساتھ چلو گے تو بات سمجھنی آسان ہوگی. اللہ نے اپنی کتاب میں اس مملکت کے مالک کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں. میں ایک ایک کر کے کوالٹی گنوں گی بھی، اور آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی یہ نہیں کہ میں آپ کی میموری کا امتحان لوں گی، لیکن آپ ساتھ ساتھ بولتے جاؤ گے تو آپ کو شاید وہ میمورائز بھی ہو جائیں گی، تھوڑا یاد بھی کر لو گے اور میری بھی منزل آسان ہو جائے گی. آؤ میرا ساتھ دو. قرآن نے اس مملکت کے مالک کی جو کوالٹیز بتائیں ان کو شروع کرنے لگی ہوں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ ان کو قرآن بڑا اچھا پڑھنا آتا ہے اس لیے کہ ان کی صرف و نحو اچھی ہے، تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اب جس کی بھی صرف و نحو اچھی ہوگی
اس کو قرآن آئے گا. بات ہے کہ نہیں؟ تو اب اللہ نے جو کوالٹیز بتائی ہیں، اگر وہ کوالٹیز کسی اور میں بھی نظر آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اس مملکت کا مالک پھر وہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ ایگری؟ شروع کروں؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو احسن الخالقین. پہلی نشانی اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے زمین آسمان کی سلطنت، جو کچھ اس کے درمیان ہے. یہاں سے بھی جواب آ رہا ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خلق کرنے والوں میں احسن ہے. تو پہلی نشانی جو بھی ہوگا وہ خالق ہوگا. آگے چلوں؟ بالکل سیم، اسی سے ملتی جلتی آیت. اور پہلے ہی سن لو کہ یہ ساری آیتیں آپ کو کہاں کہاں ملیں گی. یہ سورہ مائدہ میں ملیں گی، سورہ بروج میں ملیں گی، سورہ توبہ میں ملیں گی، سورہ فتح میں ملیں گی. اور آؤ میرا ساتھ دو، اگلی نشانی قرآن نے ایک اور بتائی. لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے زمین آسمان کی مملکت. کیوں؟ ہر شے پہ قادر. دوسری نشانی کیا ہوئی؟ مالک کون ہونا چاہیے؟ جو قادر ہو. پہلی نشانی کیا تھی؟ خالق ہو. شاباش. دوسری نشانی قادر ہو. پھر کہا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اللہ کو ہی جچتی ہے زمین آسمان کی سلطنت. کیوں؟ جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے. تو تیسری نشانی کیا ہوئی؟ جو بھی مالک ہوگا، ابھی نام کی طرف تو لے کے ہی نہیں آ رہی، لیکن جو بھی مالک ہونا چاہیے کیا کرے گا؟ بولو بولو میرا ساتھ دو. جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے. ایگری؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یغفر من یشاء وہو غفور الرحیم. کہا اللہ کو جچتی ہے زمین آسمان کی سلطنت. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے. اللہ اکبر، جس کو چاہے بخش دے. اب قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ صرف بڑے بڑے تسبیح والوں کو بخشے گا. جملہ سمجھا ہے؟ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخشے. اب کھڑے ہونے والوں میں سے کوئی حر جیسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا نام آیا مال پہلے بالکل صاف یزیدی ہوتے ہوئے، لیکن بخشنے والا جب آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے بات. جس کو چاہے بخش دے. کیوں؟ کیونکہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. پھر ایک اور آیت نے بھی ہمیں ایسے کر کے پکڑ لیا ہے. اب وہ آیت تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں کہ سمجھ نہ سکو. لہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء شہیدا. شہید سمجھتے ہو نا کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. اور جیسے آپ شہادت دیتے ہو اللہ ایک، رسول نبی ہمارا اور علی امام، یہ گواہی ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت دینا. تو اللہ کو جچتی ہے زمین آسمان کی مملکت. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک کا گواہ ہے. اچھا اب میرا ساتھ دو، میں آپ سے ایک سوال کروں. کیا اس کوالٹی کے ساتھ، یعنی گواہی کی کوالٹی کے ساتھ آٹومیٹیکلی دو اور کوالٹیز نہیں شامل ہو گئیں؟ کیونکہ جو بھی گواہی دے گا اسے حاضر بھی ہونا چاہیے. میں کسی ایسے بندے سے گواہی لے نہیں سکتی، یعنی جو ایویڈنس بیسڈ بات ہوتی ہے. آئی وٹنس کون ہوتا ہے؟ جو اس جگہ کھڑا بھی ہو، جو دیکھ بھی رہا ہو، تبھی تو وہ وٹنس دیتا ہے نا. تو آؤ پھر میرا ساتھ دو. جو بھی گواہ ہوگا اسے حاضر بھی ہونا چاہیے، اسے ناظر بھی ہونا چاہیے. اور پھر ایک آیت اور، للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض. اور یہ لالچ اتنا بڑا ہے نا کہ آدم اب سوچ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جچتی ہے اللہ کو شفاعت. اللہ کو شفاعت جچتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. ضرورت ہے دوبارہ کیلکولیٹ کرنے کی کیا کیا تھا یا چلوں آگے؟ لیکن ایک لفظ میرا ساتھ بول دو. پہلی نشانی کیا تھی؟ خالق کو. شاباش. دوسری نشانی کیا تھی؟ قادر ہو. پھر جس کو چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے دے. پھر اگلی نشانی کیا تھی؟ جس کو چاہے بخش دے. پھر اگلی نشانی کیا تھی؟ کیوں ہے مالک؟ کیوں کہتا ہے اپنے آپ کو کہ اس مملکت کا مالک ہوں؟ کہ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے، ہر جگہ ناظر بھی ہے. بولو بولو. ہر چیز کی گواہی دینے والا ہے. اور آخری نشانی کیا؟ شفاعت. شاباش. اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ بہت لائک فائک مجمع بیٹھا ہے. مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بچے بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں. اب آؤ اس سے بھی مشکل بات کرنی ہے. ہم نے مان لیا ٹھیک ہے آدم کو یہ سلطنت نہیں ملی، لیکن تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ کسی اور کو بھی نہیں ملی ہوگی؟ دیکھو بات تھوڑی سی مشکل ہے، اتنی مشکل بھی نہیں. اگر تو قرآن کہہ دے نا کہ یہ سلطنت اللہ نے اپنے پاس رکھ لی، تو پھر تو میرے باپ کی بھی توبہ کہ میں کہوں کہ اس سلطنت میں کوئی اور شریک، یا یہ کوالٹیز کسی اور کی بھی ہیں. لیکن اگر سورہ بقرہ کا ایک جملہ ہمارا راستہ روک لے، اب سورہ بقرہ تو پڑھتے ہی ہو، اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک عطا کرتا ہے. اپنا ملک عطا کرتا ہے. کس کو عطا کرتا ہے؟ من یشاء، جو صاحبان مشیت ہوتے ہیں. تو پتہ چلا نا کہ پھر اللہ نے یہ حکومت اپنے پاس روکی نہیں، کسی اور کو بھی دی. اب جس کو دی، میں نے پہلے ہی مثال سمجھا دیا نا آپ کو، جس کو بھی دی اس کو کم از کم خالق بھی ہونا چاہیے. آپ نے امامت کی سرحدیں پوچھی ہیں نا، تو میں جواب پھر قرآن سے نکال کے دے رہی ہوں. اس کو کم از کم خالق بھی ہونا چاہیے. اور خالق بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کی طرح ایک چھوٹا خالق، کہ یوں کر کے، عیسیٰ بھی تو خالق تھا لیکن چھوٹے لیول کا نا. قرآن کہتا ہے کہ وہ یوں مٹی اٹھاتے تھے اور کم بزن اللہ کہہ کے پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتا تھا. خالق تو وہ بھی ہے، لیکن یہ وہ خالق ہے، خالق من یشاء، جسے چاہے خلق کرے. اب اسے خالق بھی ہونا چاہیے، قادر بھی ہونا چاہیے، زندگی پہ بھی موت پہ بھی اس کا قبضہ قدرت ہو. پھر جس کو دل چاہے بخش دے. ہر وقت حاضر ہو، ہر وقت ناظر ہو، اور پھر اس کے سر پہ تاج شفاعت بھی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آؤ نا پھر قرآن سے ہی پوچھ لیں وہ کون ہے. کیونکہ ہم اگر ممبروں سے کوئی بات کرتے ہیں تو 10 لوگ جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ تو علی کے شیعہ بیٹھے ہیں، یہ تو اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ان کو تو ان کے سوا نظر ہی نہیں آتا. لیکن اگر اللہ کی کتاب ایسی نشانی بتا دے کہ جس سے بھاگ نہ سکیں، تو کیوں نہ پہلے پھر اس نشانی کو پکڑیں. اب جاگنا. میں نے پہلے ہی کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کبھی بھی بولتا تو نہیں ہے، اشارے اتنے پکے دیتا ہے نا کہ ہر منکر اہل بیت کے سر پہ اس کے اشاروں کا گرز آ کے گرا کرتا ہے. اب یہ پھر اپنے اپنے دل کی بات ہوتی ہے کہ کوئی قرآن پڑھ کے بھی اندھے بنے رہتے ہیں اور کسی کے دل میں اتر جاتا ہے. کیونکہ یہ رسول نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف زبان پہ جاری ہوگا، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کسی نے پوچھا تھا، ایسے ہی بات ہو رہی تھی، بصرہ کے دربار میں کوئی شیعہ عالم بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں، دل میں نہیں جائے گا، زبان تک رہے گا. تو انہوں نے مسکرا کے بہت خوبصورت جواب دیا تھا. کہتے ہیں یہ حدیث تو پتہ ہے نا، العلی ما قرآن و قرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ قرآن بھی دل میں اترنے سے پہلے جھانک کے دیکھ لیتا ہے. اگر علی ہوگا، قرآن کا مزاج ہے، قرآن وہاں جائے گا. اگر قرآن کو کسی کے دل میں علی نظر ہی نہ آئے تو قرآن کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے دل میں اترے.
تیار؟ بتاؤں نشانی؟ اللہ نے اس مملکت کے مالک کی اتنی پکی نشانی بتائی کہ خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے اس نشانی کو پڑھ کے. اللہ کہتا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما فیہن فلیرتقوا فی الاسباب. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا یہ زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے اس کے مالک ہیں؟ اگر مالک ہیں تو آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں. آپ کا آ کے نہ بتا گیا کہ آپ کو کھٹ سے بات سمجھ آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو نا، جو ہماری اپروچ ہے یا جہاں تک ہماری حد ہے، جہاں ہماری ریچ ہے، ہم تو اپنی گلیکسی سے ہی باہر نہیں آئے. ہم تو مارس تک جا کے بھی بڑا فخر کر رہے ہیں نا. یہ تو گلیکسیز سے آگے جہاں آسمان ختم ہوتے ہیں، جہاں عرش کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، یہ تو اس جگہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ چیلنج دے رہا ہے. ان میں سے ہے کوئی دعویٰ کرنے والا کہ میں مالک ہوں زمین آسمان کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے؟ اگر ہے تو ان سے کہو نا پھر آسمانوں پہ آ کے دکھائیں. تو کیونکہ سوائے میرے نبی کے، سوائے ایک اور ہستی کے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ایسا. اب یا تو آج کے بعد مل کے کلمہ پڑھو نا دین کا، فاتحہ پڑھ لو کہ نہیں ہوا ایسا، معراج کا ہی منکر ہو جاؤ. ورنہ جب تک آیت معراج قرآن میں موجود، اور یہ آگے کی منزلوں میں اگر میرا دل کا اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو معراج کی علتیں بھی بتاؤں گی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جانا ہے. یا تو معراج کے منکر ہو جاؤ، اور اگر قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ کی آیت موجود ہے، تو پھر زمانے کے باپ سے بھی منوانا کہ جب بغیر کسی سیڑھی کے آسمانوں پہ گیا تو پھر اس مملکت خدا داد کا بلا شرکت غیر بالغ میرا نبی، میرا علی. اور پھر مجھے جملہ کہنے دو کہ اب اگر مالک مان لیا تو پھر آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا کہ پھر خالق بھی عیسیٰ سے بڑا ہے، پھر قادر بھی بہت بڑا، پھر علی اور علی کے بیٹے قادر بھی اتنا ہی بڑے. پھر جس کو چاہے زندگی دیں، جس کو چاہے موت دیں، جس کی چاہے شفاعت کریں، جس کو چاہے بخش دیں. تو آؤ کچھ چہروں پہ جن کے چہروں پہ تھوڑی سی حیرت ہے نا، حیرت سے ذرا باہر آؤ. میں نے آپ کو ایسے نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں نے خالق کہا جہاں تک قدرت کی بات ہو پھر بھی میں نے دیکھا ہے مومن مان لیتے ہیں. زندگی موت کا بھی انہیں پتہ ہے کہ یہ گھرانہ اس کا تو غلام زندگی موت بانٹتے ہیں. بخشش پہ بھی کسی کو زیادہ تر انکار نہیں ہوتا، شفاعت تو مانتے ہی ہو. لیکن جہاں خالق کی بات آتی ہے نا، کچھ چہرے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ایک آسان سا جملہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں، پھر قرآن کی طرف لے آتی ہوں. عجیب و غریب جملہ. اللہ نے ایک نشانی بتائی خالق ہونے کی. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا یہ خالق ہیں؟ کیا یہ غیر شے سے ہیں؟ دیکھو، شے اور غیر شے کا ایک کانسیپٹ دینا چاہ رہی ہوں. ہم سب جو بنے ہیں، ہمیں بننے میں ایلیمنٹس یوز ہوئے ہیں نا، یہی ایلیمنٹس شے کہلاتے ہیں. یعنی اگر ہمارے پارٹس کو الگ الگ کر کے دیکھو تو جیسے ہماری ہڈیاں یہ کاربن ہے، اسی طرح اللہ خود، یعنی ہمارے بنانے میں بے شمار چیزیں یوز ہوئیں. اللہ نے تو پوری ایک ایک تخلیق بتائی ہے نا، کیسے لوتھڑا تھا، گوشت چڑھا، ہڈیاں، پھر نروز کا، آرٹریز کا جال، نیٹ ورک بچھا، کیسے دماغ بنا. اللہ نے تو ایک ایک چیز کھول کے بتائی. تو ہمیں بنانے میں شے یوز ہوئی. کوئی ایسا ہے جس کو قرآن خالق کہہ رہا ہے اور اس کو بنانے میں کوئی ایلیمنٹ یوز نہیں ہوا؟
اللہ اکبر، میں نے پھر آپ کو پھنسا دیا ہے. لیکن کیونکہ وہ جو مشکل کشا بیٹھا ہے نا، وہ ہم سب کی مشکلیں حل کرنے کے لیے بہت چیزیں سمجھا گیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو مشکل میں نہیں چھوڑنا. اسی مشکل کشا سے مدد مانگتے ہوئے میں دعا کر رہی ہوں کہ مولا میں ان مومنوں کو وہ چیز سمجھا پاؤں کہ آج کم از کم یہ لوگ یہ مان کے اٹھیں کہ ہر امام کے ہاتھ میں خالق ہونے کا پیمانہ پکڑا ہوا ہے. آؤ میرا ساتھ دو. کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو بنانے میں کوئی ایلیمنٹ یوز نہیں ہوا؟ پھر قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں. سورہ نحل، اور سورہ نحل نے بڑی آسان سی بات بتائی. اللہ کہتے ہیں، اب ایلیمنٹ کے لیے شے کا لفظ یاد رکھنا. اللہ کہتے ہیں جس کو شے سے بنایا اس کا سایہ دائیں بائیں پھیل کے سجدہ کرتا ہے. جس کو شے سے بنایا اس کا، بولو، سایہ. سایہ کیا ہوتا ہے؟ شیڈو. ٹھیک ہے نا؟ اس کا سایہ دائیں بائیں پھیل کے. قرآن نے فیصلہ نہیں دے دیا، جو بھی شے ہوگا اس کا سایہ ہوگا. یا تو نبی اور اس کے بیٹوں کا سایہ دکھا، ورنہ آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ خالق ہیں. اور اسی لیے تو علی نے کوفے کے ممبر سے، دیکھو اسی لیے تو علی جاہلوں کو اپنے ہاتھ یوں کر کے دکھایا کرتے تھے. لوگوں ان ہاتھوں کو غور سے دیکھو. پوچھنے والے نے کہا مولا ہم تو ان ہاتھوں کو جانتے ہیں، یہ وہی ہاتھ ہے نا جو خیبر اڑاتے رہے ہیں. کہا نہیں، آج خیبر اڑانے کی والی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ذرا غور سے میرے ان ہاتھوں کو دیکھو. مولا آج اپنے ان ہاتھوں کے، ان ید اللہ ہاتھوں کی کیا بات بتانا چاہتے ہو؟ کہا کنت رک آدم، میں آدم کی مٹی گوندتا رہا. کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک گوندتا رہا. تو گویا علی نے بتا دیا کہ وہ عیسیٰ ہوتا ہے. کیوں عیسیٰ؟ نبی ہو کے، بطول زادہ ہو کے، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہو کے، زمانے کے امام کے پیچھے نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ عیسیٰ کو اپنی حد پتہ ہے کہ میں چھوٹا خالق ہوں، جو میرے آگے ہے یہ بڑا خالق ہے. جیو جیو. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن سے ہی فیصلہ لیا. میں نے تو اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی. میں نے تو اللہ کی کتاب ہے، خود جا کے اپنی مرضی سے کھول کے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ایک ایک فسانہ، ایک ایک ترانہ، یا علی کا ہوگا، یا علی کے بیٹوں کا ہوگا، یا علی کے گھر کی کنیزوں کا ہوگا، یا علی کے گھر کے جانوروں کا ہوگا. تو اب میں کیا کروں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تلک کسی نبی کو تو قسموں کے لائق نہیں سمجھتا. اللہ جانے اس گھرانے سے پیار کتنا ہے کہ اس گھرانے کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے بھی سموں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کی قسمیں سورہ عادیات میں کھا لیتا ہے. تو بات پھر وہی آسان سی ہوتی ہے نا. یہ تو نصیب کے سودے ہوتے ہیں، یہ تو قسمت کی باتیں ہوتی ہیں. آج ہم نے صرف لفظ، بس گفتگو سمیٹ رہی ہوں کیونکہ میں نے مصائب کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج اچھی سی ہم ماتمداری بھی کر لیں. اور مطلب 8:45 میں نے کوشش کروں گی کہ اس وقت تک میں ممبر چھوڑ دوں. آؤ میرا ساتھ دو. بات کیا ہو رہی ہے؟ خالق تک تو بات سمجھ آ گئی. اگلی منزل، ہر شے پہ قادر. چلو آج قادر ہی سمجھ لیتے ہیں. نیکسٹ کی جو مجلسیں ہوں گی ان میں ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ اگلی مجلسیں سمجھتے رہیں گے. تو آؤ میرا ساتھ دو. اب یہ قدرت ہے کیا؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات، بہت آسان سی حدیث قدسی سنانا چاہ رہی ہوں، اس کے حوالے سے بھی بات کروں گی. آؤ پہلے یہ سمجھا دوں کہ یہ قدرت کا پیمانہ کیا ہے. رسول نے ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ غیروں میں نہیں کہا، ابھی سے بتا رہی ہوں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب غیر اٹھ جاتے ہیں پھر ہم اپنی باتیں شروع کرتے ہیں.
اور جب تک غیر ہوتا ہے نا ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے اس کے دل پہ چھریاں چلیں اور اس کے چہرے پہ ناگواری آئے اور ہمیں بھی برا لگے کہ ایسے کے سامنے ذکر کیوں چھیڑ دیا ہم نے. تو رسول بھی کچھ باتیں اپنوں کے لیے رکھتے تھے نا. ایسے ہی ایک بار جب رسول کی محفل ختم ہوئی تو جو اپنا تھا سلمان, اس نے رسول کے پاس آیا, مولا وہی جو باتیں اپنوں سے کی جاتی ہیں ایک دو بات سنا دیں تاکہ میں بھی اٹھوں, مسکرائے. کہا سلمان ایک جملہ ہے تیرے لیے, سوچ کہ جب اس نے ہمیں اپنے سے الگ کیا ہوگا, دیکھو جس کو بنایا ہی اپنے لیے ہو نا, اپنی وحدت کی تنہائیوں کے لیے بنایا ہو, اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا ہمیں جدا کرنا, ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا جدا ہونا. کہا جب ہم نیچے آ رہے تھے دونوں, آپ کی آبزرویشن ہے کوئی آپ کا بہت اپنا ہو تو جب جدا ہوتا ہے بار بار یوں مڑ کے دیکھتا ہے؟ کہا ہم بھی بار بار پلٹ کے وحدت کی طرف دیکھ رہے تھے. اور آپ کا جو کوئی بہت قریبی ہوگا نا, جب بہت دور جا رہے ہوگے اس سے, تو وہ آپ کو کوئی اپنی نشانی کوئی گفٹ دیتا ہے نا کہ جب بھی دیکھو یاد آ جائے. کہا سلمان بار بار دیکھنا اسے گوارا نہ تھا, کہا دونوں پلٹو. اب دونوں سمجھ گئے نا دونوں کون ہیں, انا والی نور عبائد. کہا دونوں پلٹو, یہ میری نشانیاں, ان میں سے جو چاہے لے جا. اب دونوں کی مرضی ہے, میں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے کون سی ہے نبی, اور میں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے, لیکن جو نشانیاں تم سلیکٹ کرو گے نا اس کے اکارڈنگلی تمہارا منصب سمجھتے ہو یعنی دنیا میں جو عہدہ ملنا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. رسول کہتے ہیں سلمان جانتے ہو نوری محیط علی عظمت الہی و نور علی محیط علی قدرت الہی. میرا نور اللہ کی عظمت پہ محیط ہو گیا, علی کا نور اللہ کی بولو قدرت پہ محیط ہو گیا. اب ایگری کرتے ہو تو اگلا جملہ کہہ دوں, برداشت کرو گے؟ اب مجھ سے نہ پوچھو رسول کتنا عظیم ہے, جتنا وہ عظیم. محیط ہونا ہوتا کیا ہے, کسی چیز کو ایسے انسرکل کر دینا نا, یعنی یہ اگر میں نے کر کے میری ہاتھوں کی طرف دیکھو, اب جو کچھ میرے اس ہاتھ اور اس کے اندر ہے اس پہ میری یہ بازو اور میری ہاتھ محیط ہے نا, تو اس سے باہر نہیں ہے وہ چیز. رسول کا نور کس پہ محیط ہے؟ عظمت الہی. اللہ اکبر. اور سلمان کو رسول کہہ رہا, اور علی کا نور کس پہ محیط؟ قدرت پہ محیط. اب رسول کتنا عظیم, جتنا وہ عظیم. اب علی کتنا قدیر, جتنا وہ قدیر. اب اگر کوئی علی کا شیعہ علی سے بیٹا مانگے, علی سے رزق مانگے, علی سے اپنے حصے کی روٹی مانگے, علی سے کامیابی مانگے, اور کوئی دل جلا آ کے کہہ دے علی سے کیوں مانگ رہا ہے, علی تو دے نہیں سکتا, تو پھر میں کیا کہنے میں حق نہیں کہہ رہی کہ آنکھ اٹھا کے اسے کہا کرو کہ اگر میرا علی نہیں دے سکتا تو تیرا اللہ بھی تجھے نہیں. نعرہ حیدری. تو آؤ پھر میرا ساتھ دو, ایک جملہ اب قدرت پہ بات ہے نا, اسی کے مطابق منصب کی تقسیم ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول قدیر نہیں, جو ایک لمحے کے لیے بھی آپ لوگوں میں یہ سوچے کہ نعوذ باللہ رسول میں قدرت نہیں, وہ کافر ہو جاتا ہے. کچھ تو ہے کہ علی جیسے کہ بھی آگے کھڑا ہے, اور جو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ علی عظیم نہیں, فنکشنلی پاسبل نہیں ہے. لیکن سلیکشن دونوں کی اپنی ہے, اور اسی کے مطابق اللہ نے منصب تقسیم کیے.
آؤ اب میرا ساتھ دو. کیونکہ رسول کا منصب عظمت تھا, کہا جا کے دنیا میں نبوت اور رسالت تو سنبھال. علی نے قدرت چنی, کہا حفاظت تو سنبھال. کیونکہ قدرت کا تعلق آٹومیٹیکلی حفاظت سے ہے. اسی لیے تو جب نعت علی پڑھتے ہو, حفاظت کے لیے بلاتے ہو, تو نبی کو نہیں بلاتے, علی کو بلاتے ہو, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, قدرت جو علی کے پاس ہے. تو اب یہ جو حفاظت ہے نا, اس کو تم آسان نہ سمجھو. یہ فنکشنلی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو اور آپ کو کوئی خطرہ ہے تو ہی حفاظت ہوگی. مجھے ایک جملہ تو بتاؤ میرے سامنے, میں تو اب یہ یقین کری ہوں نا کہ سب علی کے موالی بیٹھے ہیں, کوئی علی کو سوچنے والا نہیں بیٹھا, ماننے والا بیٹھا ہے. دیکھو جو ایک چھوٹا سا بیج, ایک سیڈ جو ہوتا ہے, جو آپ زمین کو میں ڈالتے ہو, کیا اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں کہ وہ بڑا ہو کے درخت بنے, اسے کوئی چیونٹی نہ کھا لے؟ حفاظت تو اس سیڈ کو بھی چاہیے. کیا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے, کیا اسے حفاظت کی ضرورت نہیں؟ کوئی ہے نا جو اس کی حفاظت کرے گا تاکہ وہ 9 ماہ گزار کے خیریت سے دنیا میں آئے. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو کھاتے ہو اس سیڈ سے لے کے جو پھل بنتا ہے, پھر گندم آتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے کسی کی قدرت کا ہاتھ ہے نا, جو تم تک وہ لے کے آتا ہے. اب سمجھ آئی اس حدیث کی کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تلک اگر احسان ہوتا ہے تو علی کا احسان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قدرت والا ہاتھ گود سے لے کے سلامتی کے ساتھ قبر تک. اور اب جاگنا, اس سے بھی بڑی منزل. کیا قبر تک منزل ختم ہو جاتی ہے؟ اصل حفاظت تو شروع ہی تب ہوتی ہے, کیونکہ اصل مقصد قبر نہیں, اصل منزل تو پل صراط ہے. اسی لیے جس کو علی پہ یقین نہیں وہ صراط سے پہلے رک جاتا ہے, اور جو وہ علی والا ہوتا ہے وہ علی سے ٹکٹ لے کے ڈیوٹی لیتا ہے کہ کل یہی جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا, تیری قبر کے باہر جو کر لے تیرے, یہ مجھے یاد کرا دینا. میں اس کی لاجک میں بھی بات آگے بھی تو چلانی ہے نا, تو آؤ اسی پہ پھر اسی سے بات شروع کر لیں گے. آؤ, اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا, ہو سکتا ہے مولا نہیں آپ کے ذہن میں ڈال لی ہو, تاکہ مجھے بھی خیال آ جائے کہ میں نے یہ جملہ کہنا ہے. نہیں, میرے دل کا یہ ایمان ہے. آپ یقیناً کچھ اور سوچ کے چلتے ہو, آپ سوچا ہی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ آپ بیٹھتے ہو, کہیں سے کوئی فرمائش ہو جاتی ہے, کہیں کوئی جملہ آ جاتا ہے, اور آپ اس وقت وہی کہتے ہو جو منشا ہوتی ہے, جو ان مجلسوں کے اصل وارث سے آتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ادا ہو. تو بس ابھی کے لیے یہیں فضائل کا سلسلہ روکتے ہیں, اور بس یہی سوچ کے چند لمحے اور سوچ لو کہ وہ جو بہت دور سے پرسے کے لیے آتی ہے, کوشش کیا کرو کہ آنکھ کا وضو ضرور ہوا کرے. جس کو مجلس حسین ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں, یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری سمجھتے ہو نا, کہ یعنی خود سے پریٹینڈ کرنا, جس میں ریاکاری جائز ہے. یعنی بی بی کہتی ہیں کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو شکل ہی رونے کی بنا دو. حسین اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. سیدہ کی دعا کے حقدار تب بھی ہو جاتے ہو
کہاں سے شروع کروں؟ چلو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سلطان کربلا کا حج چھوٹا. احرام کھول دیے اور مکہ سے تقریباً کوئی تھوڑا سا فاصلہ آگے طے کیا. بی بی کا دستور یہ ہوتا تھا، بی بی زینب عالیہ کا خاص طور پہ، حسین سے فرمائش ہوتی تھی کہ بھیا پورے سفر میں زینب اور کچھ نہیں مانگتی، لیکن اپنے گھوڑے کو یا میرے محمل کے دائیں یا بائیں رکھنا، تاکہ سفر میں ہے نا علی کی بیٹی جب دل گھبراتا تھا پردہ ہٹا کے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی، زینب کو تسلی ہو جاتی. ایک منزل ایسی آئی مقام تنیم کے پاس جہاں علی کی بیٹی نے محمل ہٹایا، حسین نظر نہیں آیا، گھبرا گئی. عباس کو بلایا، عباس جلدی آؤ، حسین نظر نہیں آ رہے. مولا غازی نے اپنا گھوڑا دوڑایا. جو منظر ام البنین کے لال نے دیکھا، پھر عباس گھوڑے پہ نہیں رکا، مولا نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. منظر ہی ایسا تھا کہ میرے مولا حسین کے پگڑی کے پیچ کھلے ہوئے تھے، ریش مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. مولا کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھوڑے کی جو ہے نا لگام میں نہیں ہے، گھوڑا اپنی مرضی سے چل رہا ہے. حسین کو ہوش ہی نہیں. اس طرح سے رو رہا ہے فاطمہ کا بیٹا. کہ آ کے قدموں پہ سر رکھا عباس نے. آقا میں نہ کہتا تو مجھے تلوار اٹھانے دے، اگر مجھے تلوار اٹھانے دی ہوتی تو آپ قافلے سے یوں بچھڑ بچھڑ کے اکیلے میں جا کے نہ روتے، نہ علی کی بیٹیوں کو باہر آنا پڑتا. حسین نے کہا عباس مجھے ایک اور غربت رلا رہی ہے. مولا کون سی غربت؟ کہا عباس سنا نہیں سکتا، دکھا سکتا ہوں، دیکھو گے؟ کہا مولا دکھا دے. بس 2 انگلیاں کھولی، عباس نے اپنی آنکھوں سے سفیر حسین کے بدن کو چھلنی ہوتا دیکھا. دربار میں چہرے پہ تماچے لگتے دیکھے، رو رو کے ہاتھ مل کے کہتا رہا حسین تو جان، تیری مشیت جانے، مجھے تو پابند کر دیا نا. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ عباس نے زور سے اپنا سر قدموں پہ مارا. کہا آقا اب تک میں چپ تھا، لیکن مجھے معجزے سے وہاں پہنچا دے جہاں مسلم کا سر گرے گا. کہا کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہا مسلم کا سر گود میں لینا ہے. اتنی اوپر سے میرے بھائی کا سر نیچے گرے گا، میری بہن کا سر نیچے گرے گا. یہ وہی وقت تھا جب مسلم آخری سلام دے رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے آقا کوفے میں نہ آنا، کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں ہے. حسین نے کہا عباس ذرا فصیل کے نیچے تو دیکھ. اب جو دیکھا ایک برقع پوش بی بی ایسے جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے غازی تجھے آنے کی ضرورت نہیں، مسلم کو لینے کے لیے میں خود آ گئی. 2 جملے مسلم کے بچوں کے سن لو. میں نے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، لیکن کیونکہ یہ علی کے نواسوں کا ماتم ہے، یہ حسین کی پہلی قربانیاں ہیں. فاطمہ کی یہ والی جو قربانی ہے نا، مسلم کی یہ جو جوڑی ہے، یہ 5 مظلوموں کے مصائب کی وارث. میں نے جملہ کہا آپ نے سن لیا، غور سے سننا میں نے کیا جملہ کہا. چوتھے امام نے منہار کوفی کو بتایا اس جوڑی کے بارے میں مسلم کی کہ یہ 5 معصوموں کی مصائب کی وارث، اور مولا نے وہ مصائب گنوائے. کہا جانتے ہو ایک منہار ایک آئندہ آنے والا وقت ہوگا،
और अली का वो बेटा जिसे दुनिया मूसा काज़िम कहेगी, उसकी कैद ऐसी थी कि उसको जकड़ के रखा जाता। तो मुस्लिम की ये जोड़ी जो थी, जब हारिस ने गिरफ्तार किया था तो इनको जकड़ के बांधा गया था। दूसरा जुमला मौला ने कहा मुस्लिम की ये जोड़ी सकीना की तमाचों की वारिस, कि जितने चेहरे पे तमाचे सकीना ने खाए, लेकिन फर्क ये है कि सकीना ने करबला से कूफा, कूफा से शाम तक खाए, मुस्लिम की जोड़ी ने एक रात में खाए। इसीलिए तो जब इब्ने ज़ियाद के सामने सर लाए गए, 3 बार ये जालिम खड़ा होके बैठा और कहते कसम खा ये मुस्लिम के ही बच्चे हैं। कहते तुझे यकीन क्यों नहीं आता? कहते मैंने ये बच्चे सिर्फ हफ्ते पहले बाप के साथ देखे थे, उस वक्त इनके चेहरे चांद की तरह चमकते थे, आज इनके चेहरे नीले क्यों हैं? मेरा मौला सज्जाद कहता है ये बच्चे मेरे ताज़ियानों के वारिस। अपने घर से कत्लगाह तक ये जालिम ताज़ियाने मारता हुआ गया। अब जुमला सुनोगे। रो के इमाम ने कहा ये जुमले हुसैन के ज़ेरे खंजर ज़िबा होने के वारिस, जैसे हुसैन ज़िबा हुए वैसे ये बच्चे ज़िबा हुए। सब सुनते हो ना कि इसके बेटे ने तलवार फेंक दी थी, घर से तलवार लेके नहीं चला था, इसके गुलाम ने भी अपनी तलवार फेंक दी, इस जालिम ने अपना खंजर निकाला। पहले बड़े को ज़िबा किया, फिर छोटे को ज़िबा किया। असल मुसीबत अब शुरू हो रही है मोमिनो। जानते हो अब क्या हुआ? पहले बड़े ने छोटे की गले में बाहें डाली, पानी वहां पे बह रहा था, दोनों के लाशें उल्टी सिमत पे बहना शुरू हुए। इस जालिम ने सोचा कि इनके तो लाशें भी मौजे दिखा रहे हैं। अब ये भागा भागा घर गया, घर से तीर और कमान ढेर सारे लेके आया। और आप जानते हो ना कि तुम्हारे दूसरे इमाम सरकार हसन के लाशे पे 70 तीर लगे थे। चौथा इमाम अपने मुंह पे तमाचे मार के कह रहा है मिनहार, जितने तीर हसन के लाशे पे लगे इतने ही तीर अली के नवासों पे एक एक तीर लगता जाता है। एक बुर्का पोश बीबी मातम करती हुई साथ साथ दौड़ी जा रही है, कह रही है बिस्मिल्लाह मेरे मुस्लिम के बच्चों, बिस्मिल्लाह मेरे मुस्लिम के बच्चों, मातम हुसैन।
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.